اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، آج 11 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا عظیم حشرہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو گیا اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ میرے جو بالکل قریب بیٹھے ہیں حافظ جواد صاحب ہیں، ناتخوان عظیم مداح حبیب ہیں، اس کے علاوہ عبید رضا قادری صاحب عظیم مداح حبیب، اور آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ حضرت علامہ مولانا علامہ سجاب الحق تبسم قادری صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، ان کا پروگرام ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ ہم نعت شریف سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید رضا قادری صاحب، وہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز نعت شریف سے کریں گے اور پھر اس کے بعد علامہ صاحب سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، اور وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود
سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز میں پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ علامہ صاحب آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پاس تشریف لیا۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اس دفعہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ موسم کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے یہ جو دو رمضان ہیں، مطلب پچھلے سال تو اس سال اس میں کرونا کافی حد تک پھیل گیا تھا اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کو اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، مشکلات تو ساری انسانیت کو اس کو دیکھنی پڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مساجد میں یا مدارس میں اس طرح کا کوئی ایسا کیس نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مطلب الحمدللہ مساجد اور مدارس کے اندر شفائیں ہیں، کچھ وبائیں نہیں آتی، اللہ کا شکر ہے۔ قرآن ویسے بھی اصل میں ہم لوگوں کا تھوڑا سا ایمان جو ہے نا وہ کمزور ہو چکا ہے، ورنہ پہلے ایمان یہ ہوتا تھا کہ انسان کو جہاں پہ شفا نہیں ملتی تھی وہ یا تو مسجد میں جاتا تھا، مدرسے میں جاتا تھا، یا پھر مکہ اور مدینہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے ایمان تک تعلق ہے کہ کتنا ایمان پختہ ہے انسان کا۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ فلسفہ رمضان کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ رمضان چیز کیا ہے، اس چیز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں۔ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب، ناظرین و سامعین، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور خصوص بالخصوص عبید بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور اس کے بعد میں ہزارہ ون ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا شان رمضان کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا۔ اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ فلسفہ رمضان کیا ہے، تو یہ بڑی مشہور آیات مقدسہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں دور تک بھی قرآن مجید میں اس آیت کے اندر رمضان کی فضیلت یا رمضان کے حوالے سے کوئی دور تک بھی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس آیت کو پڑھ کے رمضان المبارک کے موضوع کو شروع کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جہاں پر بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مثلا وہ اللہ رب العالمین جب نماز کا حکم دیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو فرماتا ہے۔ روزے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ حج کا حکم دیتا ہے، یعنی جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے اوپر جو فرض ہیں، اب دیکھیے درود پاک پڑھنے کا حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یعنی یہ جو اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے نا، یہ بڑا محبت والا انداز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک دفعہ تورات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا یا بنی اسرائیل۔ قرآن مجید میں تو بہت دفعہ آیا، اسی بات کو کوٹ کیا گیا، لیکن تورات کے اندر ایک دفعہ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اور وہ لوگ تکبر کے ساتھ اور کپڑوں میں سما نہیں سکتے تھے کہ وہ رب العالمین نے ہمیں اپنا بیٹا کہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے محبت کے ساتھ، محبت بھرے انداز کے ساتھ ہمیں
بلایا ہے. تو ادھر دیکھیے قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ یعنی کوئی بھی حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، درود پاک ہے، کوئی بھی ہے، تو اللہ یا الذین آمنوا فرمایا، ایمان والوں، اے ایمان والو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا محبت والا انداز ہے، اتنا پیارا انداز ہے کہ وہ یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس نے بار بار ہمیں جو ہے نا یا الذین آمنوا فرمایا. اور یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑی اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں باقی کسی قوم کو، کسی امت کو رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا یا الذین آمنوا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور عیسیٰ علیہ السلام تک کسی قوم کو، کسی امت کو یہ نہیں فرمایا. یا ہمیں کیوں فرمایا؟ اس کی بیسک وجہ یہ تھی، فلسفہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضور علیہ السلام پریشان تھے کہ مولا باقی امتوں کی عمریں تھی زیادہ، اب کسی کی عمر 900 سال ہے، 600 سال ہے، 200 سال ہے، ایون کہ ہمارے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ان کی عمریں زیادہ تھی، کی عمر بہت زیادہ ہوئی تو 100 150 سال زیادہ سے زیادہ لے لیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یا رب العالمین یہ اگر امت ساری زندگی کوئی کام بھی نہ کرے، تیری عبادت ہی کرتی رہے، تو پھر بھی ایک بندہ 900 سال عبادت کرتا ہے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی. اور یہ امت آئی بھی سب سے آخر میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت میں بھی آخر میں جائے گی. تو یہ پریشانی تھی، یہاں پر پریشانی کے آثار تھے. تو اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہے، تو جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ اگر تیری امت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، عمر کم ہے تو کیا ہے، اگر یہ آخر میں آئی ہے تو کیا بات ہے، میں نے اس کو اس انداز میں دیکھنا ہے جیسے تجھے اپنے انداز میں دیکھتا ہوں. فرمایا یا اللہ تو کیسے دیکھتا ہے؟ فرمایا محبوب تجھے میں نے محبوب کہا ہے، حبیب اللہ کہا ہے، اور حبیب کو ایک بڑے پیار اور محبت سے دیکھا جاتا ہے. باقی کوئی میرا خلیل بھی تھا، کوئی میرا صفی بھی تھا، کوئی میرا کلیم بھی تھا، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس کو سب سے ممتاز اور الگ تلگ دیکھا. تو فرمایا کہ عرض کی مولا جب تو مجھے حبیب کے نظر سے تو دیکھتا ہے، لیکن میری گناہگار جو امت ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ فرمایا جیسے تجھے میں حبیب کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس کو بھی اسی انداز میں دیکھتا ہوں. فرمایا اس کا ثبوت کیسے؟ فرمایا قرآن میں جہاں پر بھی ذکر کروں گا یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، یعنی بڑے محبت سے، سختی نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن کو پڑھیں، آپ نماز کا حکم آیا، یہ نہیں کہا کہ نماز کو بس تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور مرتے ہیں تب بھی پڑھے، جیسے بھی ہیں پڑھنا ہے، ساری پوری پڑھنی. اشارے سے پڑھو، سفر میں ہو آدھی پڑھ لو، تم زیادہ مطلب بیمار ہو اس کو کم کر لو، اشارہ کر لو، یعنی کسی نہ کسی انداز کے ساتھ میرے ساتھ تمہارا تعلق بنتا رہے. ورنہ مجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف فرماتا ہے کہ ایک تعلق بنتا رہے تمہارے ساتھ. تو یہ اتنے پیار سے اس نے یہ سارا سے، اگر پہلی امتوں کو یہ نہیں کہا، کسی پہ نماز کو فرض کیا، روزوں کو فرض کیا. تو میں نے شروع میں جو آیت جو پڑھی یا الذین آمنوا، تو یہ آمنوا یہ جو وہ نقطہ ہے، وہ فلسفہ ہے کہ جو امت مصطفیٰ کے ساتھ بہت بڑا محبت اور پیار، اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اب آگے چلتا ہوں. کتب علیکم الصیام، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب روزے فرض ہوئے تو جب یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا تو آگے پھر اس کا تھوڑا سا رد بھی کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ امت تکبر میں نہ آ جائے جیسے بنی اسرائیل آ گئی تھی، اور اس نے تو کہا کہ اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بیٹے بن گئے، اور اللہ کے بیٹے بننے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے یا بنی اسرائیل کہہ دیا. تو اس نے پھر کتب علیکم الصیام کہہ کے کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا. فرمایا روزے فرض کیے، لیکن اس میں تکبر نہیں کرنا، یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی میں نے فرض کیا. تو اب تم سے پہلی امتوں پر جب میں نے فرض کیے تو فرمایا کہ ہاں ایک بات یہاں پہ ضرور ہے کہ ان امتوں کو میں نے رمضان نہیں دیا، روزے دیے لیکن رمضان نہیں دیا، تمہیں میں نے رمضان دیا. تو امت مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا اور فرمایا کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی رمضان کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ متقی بننا ہے. اب متقی کیا ہے؟ متقی پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کا معنی اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے اس کا معنی شہر الصبر بھی اس کا نام دیا گیا. 60 معنی
علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 60 معنی انہوں نے اس کے ذکر کیے، یعنی ایک معنی اس کا شہر الصبر بھی ہے، شہر المواسات بھی ہے، اس کو ہمدردی کا مہینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ بھائی چارے کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ صبر و تحمل کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، اتفاق و اتحاد کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن اس کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ لعلکم تتقون ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب تقوی پہ ایک بات کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی تقوی یہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا روزہ یا حج، ارکان خمسہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتے ہیں کہ بس یہی سارا کچھ ہے، ہم نے بس نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، سارا کچھ کر لیا، بس ہماری بخشش ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ارکان اسلام میں ہیں، لیکن یہ ایمان کا جزو ہیں، کل نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کل میں بہت ساری اور سی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے۔ جیسے علامہ صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، اب ان کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں وہ دیکھیں کافی ہے، لیکن اس کو سمجھے نا، اس کو سمجھے۔ پھر قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی جو آیات لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہی نہیں ہے کہ آپ اسلام میں صرف 5 جو ارکان خمسہ ہیں، کلمہ پڑھ لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کے علاوہ بہت، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کرتا ہے، لیکن ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کی نماز کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، پڑوسی اس کے تنگ ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے تنگ ہیں، اور بہت سارے وہ چوری کرتا ہے، وہ دوسرے کا حق کھاتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا اعمال، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تقویٰ یہ ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا حضرت کعب الاحبار سے، تو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا کہ عمر کبھی آپ یہ گھاٹی والے یعنی کانٹے دار راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کتنی دفعہ ہوا، مکہ مدینہ میں تو وہ تھی ایسے راستے تھے، تو ہمارا گزر ہوا۔ پوچھا کیسے گزرے ہو وہاں سے؟ وہ فرمانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں جب گزرا نا تو میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ کے گزرا اور جسم کو بھی سمیٹ کے گزرا کہ کہیں میرے کپڑوں میں کپڑے بھی نہ پھٹ جائیں اور کوئی کانٹا لگ کے میرا جسم بھی جو ہے وہ زخمی نہ ہو۔ فرمایا یہی تقویٰ۔ یہ کیسے تقویٰ ہے؟ کہا کہ ایک تو بظاہر ہے نا کہ بظاہر تم نے بڑے جبے اور کبے پہنے ہوں، بڑی وہ تم نے وہ کیا ہو، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کیا ہو، لیکن اندر سے صاف نہ ہو۔ فرمایا تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ تقویٰ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت پہ تھے، ان کا دور تھا، تو ایک عورت نے، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ جو ہے عورت اپنے اس میں پانی ملا رہی تھی دودھ کے اندر، کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے چھوٹی تھے تب بھی پڑھا تھا، تو وہ دودھ میں پانی ملا رہی تھی، تو اس کی بیٹی نے اس کو کہہ دیا کہ اماں جان، پہلے دن حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ جو اس طرح ملاوٹ کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، تو وہ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اس نے کہا کہ اماں جان تم پانی ملا رہی ہو، تو امیر المومنین نے تو کل یہ کہا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا تو وہ سر قلم کریں گے ہمارا، اور یہ گناہ ہے۔ کہتی ہے تیرا امیر المومنین کدھر دیکھ رہا ہے، ہم بند کمرے کے اندر ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا ایمان دیکھیے اس کی بیٹی کا، کہنے لگی کہ وہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا رب میرا اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کی ایک نشانی ہے کہ تقویٰ یعنی یہ برے کام سے رک گئی۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں گئے، بیٹے کا رشتہ لے کے آئے، اس کے پوچھا کہ تمہاری گھر میں باتیں کیا ہو رہی تھی؟ کہا کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ مجھے یہ کہہ رہی تھی تو میں نے یہ کہا، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول تو دیکھ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یعنی اس کو اپنی بہو بنانا تھا، تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ ہم گوالن ہیں، میں گوالن ہوں، دودھ والی ہوں، گائے وغیرہ میں نے رکھی، اور آپ امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کے پاس اور کوئی ایمان دولت نہیں ہے، دنیا کی کوئی دولت نہیں، لیکن جو آپ کے پاس دولت ہے، ایمان ہے تیری بیٹی کے پاس، وہ کسی کو میسر آتی ہے، اور یہ ہے تقویٰ کی وہ نشانی ہے کہ انسان برے کام سے رک جائے۔
برے کام سے بالکل رکنا بھی چاہیے. ویسے تو علامہ صاحب دیکھیں آج ہماری جو قوم ہے ان کے تقوی کو دیکھ کر خود کے ساتھ ہم نے گلاس بندھے ہوئے دیکھے, مسجد میں ٹوپیوں کے اوپر نام لکھے ہوئے دیکھے, مسجد کے جو چپلیں استعمال کی جاتی ہیں وہ کاٹی ہوئی دیکھی. یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہی چیز ہے نا کہ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو بس ہماری بخشش ہو گئی. اب یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسجد سے اگر انسان جتنے تنکے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے نا, وہ کسی کی بھی مسجد ہو, مسلک کو چھوڑیں آپ, مسجد نام کی مسجد ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, اس سے اگر آپ نے اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور آپ اس سے ایک تنکا باہر پھینکتے, ایک تنکے کے بدلے میں آپ کے گناہ معاف ہوتے, درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان. علامہ صاحب آپ نے یہ بات کی کہ تنکے اٹھاتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, تو اگر کوئی اگر پھینکتا ہے تو اس کے بارے میں ارشاد. ہاں تو وہ اگر بے ادبی کرتا ہے تو اس کو گناہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کو ثواب ملتا ہے ایسے آپ کو گناہ بھی ملتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں, مکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ہے, لیکن وہاں پہ اگر کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کیا تو 1,00,000 گناہ بھی ملے گا. دوسری طرف یہ چیز بھی دیکھنی ہے نا, وہی اس کے برعکس لوگ نہیں دیکھتے. ہاں ایک اینگل سے دیکھتے ہیں, دوسری طرف ہم نہیں دیکھتے. یہی تمہاری سارا جو ہے وہ پریشانی. اب اسی طرح والدین کو دیکھنے کا ثواب کیا ہے, اگر خوشی کے ساتھ دیکھے اور غصے کے ساتھ دیکھے, اس کی بھی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں. ہاں دیکھیں والدین کے بارے میں یہ آیا, بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث, مشہور حدیث پاک ہے جو سنائی جاتی ہے, اکثر علماء سناتے ہیں, لیکن اس میں سے ایک بات آپ کے سوال کے جواب کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بددعا نہیں کی. آپ رحمت للعالمین تھے, بلکہ کافروں کو بھی کبھی نہیں کی. جنہوں نے آپ کو پتھر مارے طائف پہ, ان کو بھی آپ نے نہیں دی بددعا. لیکن ایک مقام پہ آپ نے بددعا دی ہے. وہ مقام یہ تھا کہ آپ نے ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا, آپ نے کہا آمین. منبر کی دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا, آپ نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا, آپ نے کہا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین, دوسری پہ تیسری پہ آپ نے آمین کا, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی زندگی میں کسی کو بددعا نہیں دے گی, لیکن یہاں جب میں پہلی سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے, اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, ناک خاک آلود ہو جائے, کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر سکے اور یہ مہینہ اس سے گزر جائے جیسے ہمارا گزر جاتا ہے. فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو اس کے تباہ و برباد ہونے پر میں نے آمین کہا, یعنی بددعا دی. یعنی کتنی بڑی وہ بات ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ کتنی فضیلت والا ہے, اور ہم اس میں عبادت نہیں کرتے اور اس کو اسی طرح گزار دیتے ہیں, اپنے دنیاوی معاملات میں گزار دیتے ہیں. پھر فرمایا دوسری بات, جو آپ کی بات لمبی ہو رہی ہے تو آپ کی بات کی طرف کہ فرمایا دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین زندہ ہوں, بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکیں. تو میں نے کہا آمین. تو یعنی والدین کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ بھی بددعا نہیں فرمائی, لیکن والدین کے گستاخ کے لیے بددعا فرمائی. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ انسان کی کامیابی کا ایک راز والدین ہے. دیکھیں نا, اس لیے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے, اور فرمایا کہ باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے. تو باپ راضی ہوگا تو دروازہ جنت کا کھلے گا نا, تو باپ راضی نہیں ہوگا تو ہم پھر تو وہ وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں. تو باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی, یعنی دونوں جو والدین ہیں ان کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے دنیا کے طور پر بھی کامیابی کا ایک راستہ ہے اور آخرت میں. علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن یہاں پر ہم نعت سنتے ہیں. حافظ جواد صاحب ہمارے پاس تشریف لائیں, ان سے ہم نعت سنتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کیا جائے گا. اور اگر آپ کوئی بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو جواب بھی دیں گے. ہم ابھی نعت سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
سدرا حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ اس سے آگے کا رستہ کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جواد صاحب بہت ہی حسن انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے علامہ صاحب کی طرف واپس آتے ہیں اچھا علامہ صاحب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اکثر لوگوں میں سوال ہوتا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب کل میں نے ایک چیز پوچھی کہ اکثر لوگوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو کس کرتے ہیں پپی کرتے ہیں ہونٹوں کے اوپر اور ان کا لعاب دن بھی مطلب ان کا جو تھوک ہے وہ دوسرے کے منہ میں چلا جاتا ہے روزے دار کے تو کیا اس چیز سے بھی روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے جی یہ آپ نے بڑا خاص اور سوال کیا ہے اور اس پہ علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ماشاءاللہ لیکن میں آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ اور قانون بتا دیتا ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آگے ہم لوگوں نے خود اس پہ کرنا ہے کہ آیا وہ روزے کے ٹوٹنے میں آتا ہے یا نہیں آتا مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض کہتے ہیں نہیں لینے سے ٹوٹتا کوئی کہتا ہے جی خون لینے سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی کہتا ہے دینے سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی نہیں کہتے مطلب یہ ہر مفتی کا اپنا ایک رائے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم وہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہے تو میں ایک فلسفہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں
کہ روزہ ٹوٹنا ہے اور نہ ٹوٹنے کے لیے ہم کیسے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. جو چیز بھی آپ کی خوراک بنتی ہے یا دوا بنتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب خوراک ہے کوئی بھی چیز اور دوسری وہ دوا ہے, تو دوا یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھ لیں کہ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ادروائز آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو ہم کس کرتے ہیں اور وہ جو آتا ہے, دیکھیں یہ نہ دعا ہے نہ یہ اس کے لیے وہ ہے, مطلب انسان کے اندر جاتے, خوراک بھی نہیں ہے, یہ خوراک بھی نہیں ہے. اور ویسے علامہ صاحب یہاں پر ایک چیز کہ حضرت جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو حضور پاک جب ان کو پیاس لگتی یا بھوک لگتی آپ ان کو اپنی زبان چسوایا کرتے اور ان کو کچھ دیر کے لیے سکون محسوس ہوتا, تو کیا یہ اس طرح خوراک نہیں بنتی؟ دیکھیں وہ تو ان کی زبان چوستے تھے نا, تو ہم زبان تو نہیں چوستے نا, مطلب ان کا لعاب, ہاں لعاب چوستے تھے, تو وہ حضور علیہ السلام کا لعاب چوستے تھے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, اس کو تو ہم اسی میں وہ نہیں لا سکتے نا. دیکھیں وہ تو حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور امام حسین علیہ السلام قربان جائیں وہ ان کے اوپر سوار ہوتے تھے اور وہ کتنی دیر تک سجدہ کرتے ہیں, لمبا ہوتا تھا. تو آج اگر ہم کریں گے تو ہماری تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور دوسرا یہ سوال ہے اکثر لوگوں کا کہ کیا آئی ڈراپس جو ڈالتے ہیں ان سے روزہ ٹوٹتے ہیں؟ ہاں, حالانکہ اس کا تعلق حلق سے تو نہیں, کہتے ہیں کہ حلق سے اندر دیکھیں دعا ہے اور یہ آپ کے حلق میں جاتی ہے, اس کا ذائقہ جاتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, یعنی مکروہ ہو جائے گا وہ روزہ, تو اس وجہ سے آپ وہ نہیں کر سکتے. اچھا, تو روزے میں پھر اس کا مطلب ہے کہ آئی بھی مطلب ڈرپس ایسی چیزیں نہیں لگانی چاہیے جو وہ طاقت دیتی ہے نا, آپ کو طاقت دیتی ہے. دیکھیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہ کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, ڈریپ بھی لگوانی ہے آپ نے, تو پھر آپ روزے کو ترک کر دیں. دیکھیں روزے میں دو چیزیں ہیں, ایک کفارہ ہے اور ایک اس کا جو ہے وہ ہدیہ ہے, فدیہ ہے. ٹھیک ہے, تو فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں, وہ ان ڈریپ کی ضرورت پڑ گئی تو مطلب بیمار ہے وہ, تو اب وہ ڈریپ بھی لگا رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے, تو دونوں کام تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ اس طرح کریں کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, بعد میں جو ہے وہ آپ اس کو رکھ لیں. کفارہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے آپ توڑ لیں تو اس میں کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جو چیز دوا ہے اور جو خوراک ہے اس سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اکثر لوگوں میں کیا ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, تو وہ اس تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا, ٹوٹا نہیں ٹوٹا, اور پھر کوئی کھا بھی لیتے ہیں, پھر کوئی بھوکے بھی رہ جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو الٹی ہوتی ہے نا, قے ہوتی ہے, اس میں یہ بڑا مطلب ہر روز کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں قے ہو جاتی ہے. تو قے کی یہ صورت ہے فقہ کے اندر کہ اگر آپ قے منہ بھر کے آئی, ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ قے ہو رہی ہے آپ کو کہ آپ کا مطلب وہ برداشت سے باہر ہے, تو آپ اس سے کیا کریں کہ پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیکن منہ بھر کے نہیں آتی. اچھا میں آپ کو یہاں پہ بھی ایک بات بتاؤں, یہ فلسفہ کیوں ہے کہ روزہ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ جب آپ کو زیادہ قے ہوتی ہے نا تو آپ کے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے, آپ مزید تو روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے, تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس لیے روزے کو توڑ دیں, پھر بعد میں اس کا جو ہے وہ رکھ لیں دوبارہ اس کو. لیکن اگر تھوڑی بہت آ گئی تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کے اگر آپ تھوڑی سی بھی کرتے ہیں نا جان بوجھ کے, تو پھر اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے. اور اسی طرح اگر ناک سے نکسیر آ جائے, خون آ جائے, نہیں نکسیر سے نہیں ہوتی, اس سے روزہ نہیں کوئی فرق نہیں. نہیں, وہ آپ ہاں حلق میں چلا جائے, وہ ناک کا کوئی قطرے جو ہیں حلق میں چلا جائے, ویسے وہ جاتا نہیں ہے حلق میں, لیکن اگر چلا جاتا ہے حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. ایک اور سادہ سا سوال میں کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جس طرح بندہ زخمی ہو جاتا ہے, تو اس کو ٹی ٹی کا انجیکشن لگایا جاتا ہے, جی جی, کیا اس سے بھی روزے پر کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ اب وہ اگر وہ مجبوری بن گئی, مجبوری ہے تو ایکسیڈنٹ ہے, اللہ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر تو وہ روزہ توڑ دینا, پھر کیونکہ اس کے لیے وہ جان کا خطرہ بن جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت وہ انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کو کچھ مسئلہ نہیں بنتا اس کے لیے. اچھا, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کے نام رمضان کیا دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ جی. سب سے پہلے تو آپ یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام کو شروع کیا ہے, اور اس کا بڑا لوگوں پہ بڑا اچھا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. رمضان کا پیغام یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے. مطلب جیسے ہمارا ایک شیڈیول بنتا ہے, شروع میں ہم اپنا شیڈیول بناتے ہیں کہ جناب ہم نے سحری کیسے کرنی ہے, افطاری کیسے کرنی ہے, یعنی باقی دنوں سے ہمارا پورا سلسلہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں عبادات میں بھی ڈیفرنس پیدا کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے اعمال, اس کے احکامات کو سمجھنا ہے,
اور اس کے بعد ہم نے روزے کی بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام کرنا ہے، یعنی روزے کا ادب بھی کرنا ہے نا کہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ روزہ نہیں، یہاں پہ میں اسی پیغام میں ایک بات بتا دیتا ہوں مختصر، کہ ایک کہاوت ہے کہ بزرگ تھے تو ان سے نوجوانوں نے کچھ پوچھا کہ مزاح پوچھا، بزرگوں کے ساتھ کچھ مزاح کر رہے تھے جیسے ہمارے ہاں بھی کر لیتے، لیکن بعض مزاح جو ہوتی ہے وہ سبق آموز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے روزہ میں نے رکھا ہوا ہے لیکن میں کھانا کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں۔ تھے وہ عمر ان کی زیادہ تھی، انہوں نے کہا میں روزے دار ہوں لیکن میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور پانی بھی پیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسا روزہ ہے کہ پانی بھی پیتے ہیں روزہ بھی آپ کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، میں حسد نہیں کرتا، میں بغض نہیں کرتا، میں چوری نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، صرف میری عمر ایسی ہے کہ میں روزہ رکھ نہیں ہوں، یعنی بھوک پیاس وہ نہیں کر سکتا، تو میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور پانی بھی پیتا ہوں، باقی میں روزے سے ہوں۔ تو پوچھا بیٹا آپ نے روزے میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے، ہم کھانا اور وہ نہیں کھاتے لیکن ہم روزے میں نہیں ہیں، یعنی پانی اور کھانا ہم نہیں کرتے، ہم روزے میں نہیں ہیں۔ کہ وہ کیسے کہ ہم تو باقی سارے کام کرتے ہیں صرف بھوک پیاس رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جہاں اپنے افطاری کا بندوبست کرنا ہے، غریب یتیم لوگوں کے لیے بھی اس کا بندوبست کرنا ہے، اور پھر ہم نے گالی گلوچ سے، ناپ تول کی کمی سے اور اس طرح کی چیزوں سے بھی روکنا ہے، پھر ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے، اور اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا کہ دوسروں سے ہمدردی پیدا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میرا روزہ ہے، میں غصے میں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ احسان نہیں دکھانا، کیونکہ مجھے روزہ لگا ہاں روزہ لگا ہوا، یہ لگنا شگنا جو ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے جو ہے نا پھر یہ سارا اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ دیکھیں نماز میں کسی نہ کسی جگہ پہ دکھاوا ہے، مطلب بندہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آج کر رہا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے، لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آج، بے شک وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو ایون کہ وہ کسی کو نہ پتہ لگے، جس کو دے رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے تو اللہ کو پتا ہے، مطلب کمرے میں چھپ کے بھی آپ کھا سکتے ہیں، باہر آ کے کہیں جی روزہ ہے، تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دیتا ہوں، اس کا احسان نہیں دکھانا کہ بھائی میں روزے میں ہوں، مجھے روزہ لگا ہوا ہے، بلکہ اس میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، صبر و تحمل سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، علام صاحب نے بہت ہی پیارا پیغام دیا کہ روزے کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، اور ایسے نہیں کہنا کہ کیونکہ روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ ہے، جس کا اجر اللہ ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی جلدی کمنٹ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد عبید قادری صاحب سے 2 اشعار نعت کے سنیں گے اور پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ہزارہ ون ٹی وی کی پوری ٹیم ہمیں دیکھ رہی ہے اور ماشاءاللہ کہہ رہی ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ راجہ اشفاق کیانی صاحب روزانہ میں دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ راجہ اشفاق کیانی صاحب۔ محمد ازرار ہیں لاہور سے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے، بہت شکریہ جی۔ انصاف کا دیوانہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ماشاءاللہ لکھ رہا ہے، بہت شکریہ جی۔ اگر پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ سردار طاہر سلطان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، اللہ کریم ہمیں پیار کے ساتھ اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت شکریہ جی۔ عائشہ کیانی دیکھ رہی ہیں ہمیں، ماشاءاللہ لکھ رہی ہیں، آپ بھی بہت بہت شکریہ۔ عبد الصبور صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ ماجد الطاف عباسی صاحب دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے سینئر صحافی ہیں، پیارے دوست بھی ہیں، پیارے بھائی بھی ہیں، طارق خان جدون صاحب وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ سے اجر کی امید ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ عتیق کیانی صاحب دیکھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عقیل احمد دیکھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں اعلیٰ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خضر الیاس صاحب سب کو سلام دے رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لاسٹ میں دانش سردار صاحب ہمیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی بار ہم پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں، عبید قادری صاحب سے نعت کے 2 اشعار سنیں گے اور پروگرام کا اختتام۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں
بطحا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑے کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔